بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک بڑے سیاسی رہنما نے یہ کہا ہے کہ میرے جیسا شخص بھی بہک گیا، اور یہ سیاسی رہنما کیسے بہک گیا، کس کے بہکاوے میں آیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سنجیدہ موضوع یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے مجوزہ جو 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں اس کو متنازع بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں، اپیلوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن وجہ نہیں بتاتے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ جتنے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی مفرور ہے، کوئی عدالتی مفرور ہے، کوئی اشتہاری ہے، کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، کسی پر مقدمات چل رہے ہیں وہ پیش نہیں ہوا۔ عمران خان نے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو اپنے فارم میں رکھے، شاید ان کے خلاف سازش ہوئی کہ وہاں سے اب لطیف کھوسہ الیکشن لڑیں گے، وہ دوسرے حلقے سے تھے تجویز اور تائید کنندہ۔ لیکن ایک بڑی سازش جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو عمران خان کی محبت میں، پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں اپنے ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ملک کے خلاف ٹرینڈز چلاتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان نہیں۔ یہ اب ان کو اوورسیز پاکستانیز کی معصومیت کہا جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھیں، جب آپ برطانیہ کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی شہریت حاصل کرتے ہیں، آج سے 1-2 سال پہلے جن لوگوں نے شہریت حاصل کی، تو یقینی طور پر وہ ملکہ برطانیہ سے الیجینس یعنی ان سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کنگ چارلز آ گئے ہیں تو اب بادشاہ کی وفاداری کا حلف لیں گے۔ اسی طرح امریکہ کا جب امریکہ کی شہریت کے لیے آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں واضح طور پر درج ہے کہ جناب میں امریکہ کا وفادار رہوں گا، اور اگر جنگ ہوئی اور مجھے امریکہ کی طرف سے جنگ میں حصہ لینے کا کہا گیا تو وہ ملک جس کی ان کے پاس دوہری شہریت بھی ہے اس کے خلاف بھی وہ جنگ لڑنے کے پابند ہوں گے۔ تو لائلٹیز جب آپ کی تقسیم ہو جائیں اور جب آپ یہی سمجھیں کہ صرف ایک شخص ہے تو پاکستان ہے، یہ معصوم لوگ، بھولے لوگ یا انتہائی شاطر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کی رحلت یا انتقال جس حال میں بھی ہوا، پاکستان اس کے بعد بھی قائم رہا، فاطمہ جناح کے بعد بھی پاکستان قائم رہا، پاکستان ایوب خان کے بعد بھی قائم رہا، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق کے بعد بھی قائم رہا، پاکستان پرویز مشرف کے بعد بھی قائم رہا، یحییٰ خان کے بعد بھی قائم رہا، اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ پاکستان ہے تو عمران ہے۔ عمران کی جو عزت ہے آج دنیا میں وہ پاکستان کی وجہ سے ہے، پاکستان کی عزت عمران کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان نہ ہوتا تو شاید برطانیہ کی ٹیم عمران خان کو کھلاتی ہی نہ، بھارت میں شاید ان کو موقع نہ ملتا۔ یہ پاکستان تھا جس نے عمران خان کو شناخت دی۔ لیکن یہ اب 2 روز پہلے یہ سلمان احمد، جن کا ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ جو سنگر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا جناب اینٹنی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ جناب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خدیجہ شاہ کی رہائی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ایک طرف حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ کی غلامی سے آزادی، اور دوسری جانب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست کی، اور یہ بھی کہا سلمان احمد نے کہ خدیجہ شاہ ان کی رشتے میں کزن ہوں گی۔
اب یہ جو صورتحال ہے اس کے تدارک کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اب بالکل تیار ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت کے دور میں جس کی بھی حکومت بنی، اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بات کی گئی، کوئی تحریک چلانے کی بات کی گئی تو اس کو سختی سے کچلا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ ایمرجنسی کا نفاذ کرنا پڑا تو ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے، اور خدا نخواستہ ایمرجنسی پلس۔ اگر آپ کو یاد ہو 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے بھی ایمرجنسی پلس کا اہتمام کیا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملک کے لیے بدقسمتی تو ہوگی، لیکن وہ سر کچلا جائے گا جو سر پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر کوئی سازش کرے گا، چاہے وہ 1 سر ہو یا 1000 سر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اب یہ جو پانی کو گدلا کر کے، حالات کو سنگین کر کے کہ الیکشن والے دن کچھ ایسا کیا جائے، ریلیز نکالی جائیں، کوئی تصادم ہو، مار پیٹ ہو، خدا نخواستہ خون خرابہ ہو اور الیکشن کو متنازع بنایا جائے، ایسا بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو پاکستان سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی یا زہر اگل رہے ہیں، ان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر انقلاب برپا نہیں ہوتے، اگر انقلاب برپا ہونا ہوتا تو 9 مئی کو ہو چکا ہوتا۔ وہ سازش تھی، ناکام بنا دی گئی، اور انقلاب جب ناکام ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے انقلابیوں کے ساتھ، وہ بغاوت سمجھی جاتی ہے، اور باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب اگر جیسے عمران خان قید ہیں، نکلیں 2-4 لاکھ افراد پی ٹی آئی کے حامی جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، 5-5 لاکھ ان کے ویوز آتے ہیں، ان کی ری ٹویٹس ہوتی ہیں، ظاہر ہے روبوٹس کے ذریعے سارا کچھ کام چلایا جا رہا ہے، تو 2-4 لاکھ افراد نکلیں، اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو جائیں، بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے جو موجودہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور کے 70% عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ 70% میں سے اگر 10% بھی باہر نکل آئیں عمران خان کی رہائی کے لیے، کوئی تحریک چلا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دودھ پینے والے مجنوں ممی ڈیڈی کبھی تحریک نہیں چلا سکتے۔ ہم نے اپنے شعور کی زندگی میں تحریکیں دیکھی ہیں۔ تحریک MRD کی تھی جس میں لوگوں نے کوڑے کھائے، گولیاں کھائیں، خاندانوں کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ ہوتی ہے تحریک۔ تحریک یہ نہیں ہوتی کہ جی ہم دھوپ میں نکلیں گے تو ہمارے رنگ جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، ہمیں پانی نہیں دیتے، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس سازش کو کم از کم اس سازش کو پاکستانی ادارے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں قطعاً کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کو متنازع بنائیں تمام سیاسی قوتیں مائنس پی ٹی آئی۔ اگر الیکشن کو قبول کرتی ہیں تو پی ٹی آئی نہ کرے۔ اب 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات پر اعتراض اٹھائے، ان کو جعلی RTS دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیا، پھر بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے۔ اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، تو ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کر اسی شاخ کو کاٹ دیا جس شاخ پر وہ خود بیٹھے تھے۔ اب بات کرتے ہیں جناب ایک رہنما جناب جنہوں نے کہا کہ میرے جیسا شخص بھی بہک گیا۔ یہ کون ہے؟ جناب پرویز خٹک نے گزشتہ روز اپنے ایک انتخابی جلسے یا کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی بہک گیا اور عمران خان کا ساتھ دیا۔ حضور پرویز خٹک صاحب، یہ خاکسار آپ کو کم از کم 1994 یا 95 کی بات ہے۔ میں پہلی مرتبہ پرویز خٹک کو ملا جب یہ صوبائی وزیر تھے، آفتاب شیرپاؤ کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں۔ ہمیں معلوم ہے پرویز خٹک صاحب، آپ بہکے نہیں، آپ کو بہکایا گیا۔ آپ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے جو پروجیکٹ 2010 میں لانچ کیا گیا جنرل احمد شجاع پاشا کی جانب سے۔ آپ اس پروجیکٹ کے حصے دار تھے۔
آپ نے 5 سال خیبر پختونخوا میں بلا شرکت غیر حکومت کی، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، آپ کے دور میں جو کچھ ہوا ہم اس کے گواہ ہیں۔ آپ نے مزے لوٹے، اس کے بعد آپ عمران خان کی کابینہ میں وزیر دفاع رہے، آخری دم تک آپ تمام سیاسی نیگوسیشنز مذاکرات کا حصہ رہے، آپ عمران خان کے دستے راست سمجھے جاتے تھے، لیکن جب عمران خان مشکل میں آئے تب آپ کی آنکھیں کھلیں۔ آپ وہی پرویز خٹک ہیں نا جنہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی بطور وزیر اعلیٰ، اور پھر آپ کو موٹر وے پر روک لیا گیا تھا، اور 24 گھنٹے آپ کے حامیوں اور آپ کی، یعنی خود سوچیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک جنگ کسی کیفیت تھی۔ خود سوچیں کہ آپ وزیر اعلیٰ تھے اور آپ نے اسلام آباد پر چڑھائی کی، مرکز پر، ریاست پاکستان کے دارالحکومت پر۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بہکایا گیا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب آپ اس کنٹینر کے اوپر رات کے وقت کسی اور موڈ میں جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، یاد ہے آپ کو، اور آپ کو بہکایا گیا۔ اس لیے کہ اب انہی قوتوں نے جنہیں آپ کو بہکا کر عمران خان کی گود میں ڈالا تھا، آج انہی قوتوں نے آپ سے کہا ہے کہ حضور فاصلہ اختیار کیجئے، ایک اور سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالیے، تحریک انصاف، یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ عوام اب اتنے بھولے اور معصوم نہیں ہیں، عوام کا شعور اب بیدار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سیاستدانوں سے جو کامن مین ہے، جسے ہم اسٹریٹ وزڈم کہتے ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کس شخص نے اقتدار میں مزے لوٹے اور جب اس کا قائد مشکل میں آیا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے لیے تو آج بھی وہ کارکن محترم ہیں جو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، جو آج بھی عمران خان کے لیے لاٹھی کھانے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، اس مشکل وقت میں بھی۔ تو لہٰذا یہ پرویز خٹک کا یہ کہنا کہ جناب مجھے میرے جیسا شخص بھی بہکاوے میں آ گیا، آپ بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، آپ انتہائی ہوشیار شاطر سیاست دان ہیں۔ آپ کو کون نہیں جانتا، خاص طور پر ہم جیسے لوگ جن کی عمر گزر گئی ہے، 32 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے اس صحافت کے میدان میں۔ صرف آپ ہی نہیں، اور بھی بہت سے سیاستدانوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ حسب ضرورت، حسب حال وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، لیکن اب لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔